السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، ہم 7ویں جماعت کی اسلامیات شروع کریں گے۔ کتاب شروع کرنے سے پہلے آپ سب میرے ساتھ مل کر دعا پڑھ لیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ بیٹا، اسلامیات کی کتاب کے شروع میں سب سے پہلا عنوان عقیدہ اور ایمان کا ہے۔ بیٹا، سب سے پہلے ہمیں ایمان کی لغوی تعریف سمجھنی ہے۔ ایمان کی لغوی تعریف کیا ہے؟ آپ دیکھیں، ہم اکثر ایمان کا لفظ سنتے، لکھتے اور پڑھتے ہیں۔ آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس لفظ کا کیا معنی ہے۔ ایمان ایک عربی لفظ ہے، لغت میں اس کے معنی ہے التصدیق الجازم، یعنی کسی کو سچا سمجھ کر اس کی بات پر یقین کرنا اور اس کو قبول کرنا۔ اس کو ایمان کہتے ہیں کہ کسی کو سچا سمجھ کر اس کی بات پر یقین کر لینا اور اس کو مان لینا، اس کو ایمان کہا جاتا ہے۔ ایمان کی اصطلاحی تعریف۔ اصطلاح شریعت میں ایمان کی تعریف یوں کی جاتی ہے: الایمان هو التصدیق بالقلب والاقرار باللسان والعمل بالارکان۔ ترجمہ: ایمان یہ ہے کہ دل سے اس بات کو ماننا، زبان سے اقرار کرے اور پھر اس کے مطابق عمل کرے تاکہ ایمان کامل ہو جائے، ورنہ اعمال کے بغیر ایمان ناقص رہے گا۔ یعنی جب تک اس پر عمل نہیں ہوگا اس وقت تک ایمان مکمل نہیں ہو سکتا بلکہ نامکمل ہوگا۔ تو بیٹا، یہ ایمان کی لغوی تعریف اور اصطلاحی تعریف۔ اس کے بعد تعریف کی وضاحت ہے۔ عقیدہ اور ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کا یقین رکھنا کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، اللہ ایک ہے، اور اس بات کا یقین رکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کی خبر دی ہے وہ سچ ہیں۔ جو شخص ان تمام باتوں پر یقین کر لے وہ مومن کہلاتا ہے۔ جو شخص ان تمام باتوں پر یقین کر لے وہ مومن کہلاتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون کون سی چیزیں ہیں جن کو دل سے مان لیا جائے تو ایمان حاصل ہو جاتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ایمان مفصل آپ کو یاد ہوگا، اور اگر یاد نہیں تو یاد کر لیجئے۔ ایمان مفصل میں جتنی باتوں کا ذکر کیا گیا ہے ان سب پر ایمان لانا ضروری ہے۔ تو بیٹا، یہ اس کی وضاحت ہے، ایمان کی تعریف کی وضاحت ہوئی ہے۔ اب اس کے لیے آپ کو ایمان مفصل یاد کرنا پڑے گا۔ ایمان مفصل اگر آپ کو یاد ہے تو بہت اچھی بات، نہیں تو آپ کی کتاب کے اگلے صفحے پر ایمان مفصل ہے: آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ترجمہ: ایمان لایا میں اللہ پر ایمان لایا اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور قیامت کے دن پر اور خیر اور شر یعنی اچھائی اور برائی کے اللہ کی جانب سے موجود ہونے پر۔ یعنی اگر کوئی اچھائی ہوتی ہے یا برائی ہوتی ہے تو وہ بھی اللہ ہی کے حکم سے اور اللہ ہی کی اجازت سے ہے، اور مرنے کے بعد زندہ ہونے پر۔ تو یہ بیٹا ایمان مفصل، اس کا ترجمہ اور آپ نے یہ دیکھ لیا ہے۔ تشریح: اس ایمان مفصل کی عربی عبارت اور اس کے ترجمے سے معلوم ہوا کہ اللہ کے ایک ہونے، فرشتوں کے موجود ہونے، جو کتابیں انبیاء علیہ السلام پر نازل ہوئی ہیں ان کو ماننے، تمام انبیاء کو ماننے، آخرت یعنی قیامت کے دن کو ماننے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو ماننے، اور ہر اچھی اور بری چیز کا خالق اور پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ کو جاننے کا نام ایمان ہے، اور ان سب کو ماننے والا مومن کہلاتا ہے۔ ایمان مفصل میں جن جن چیزوں کا ذکر آیا ہے ان میں سے ہر ایک کے متعلق کچھ تفصیلات ذکر کی جاتی ہیں جو کہ آگے انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ تو بیٹا، اس کے بعد آپ نے عملی کتاب کا کام کرنا ہے۔ عملی کتاب آپ دیکھیں گے، عملی کتاب صفحہ نمبر 7۔ سب سے پہلا سوال ہے:
ایمان کی لغوی اور اصطلاحی تعریف بیان کیجیے۔ یہ بیٹا آپ نے جیسے کتاب کے اوپر دیکھا ہے کہ ایمان کی لغوی تعریف لکھی ہوئی ہے، پھر ایمان کی اصطلاحی تعریف لکھی ہوئی ہے، یہ آپ نے لکھنا ہے اور اس کو یاد بھی کرنا ہے۔ اور نیچے آپ دیکھیں سوال نمبر 2 ہے، ایمان مفصل عربی عبارت اور ترجمے کے ساتھ زبانی سنائیے۔ ایمان مفصل بھی آپ کو یاد ہونا چاہیے اور اس کا ترجمہ بھی یاد ہونا چاہیے۔ تو مجھے امید ہے انشاءاللہ آپ اچھی طرح سے کام کریں گے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔